یہ بات طے شدہ تھی کہ ایک غزوہ ہندوستان میں ہوگا، وہاں پر وہ مسلمان جائیں گے، فتح کریں گے۔ جب تم اپنے مشرق میں رمضان کے مہینے میں اور مشرق میں آگ کا ستون دیکھو تو 1 سال کا راشن اکٹھا کر لو۔ ہند خود بھی انتشار کا شکار ہوگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ 1948 میں اگر اسرائیل بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج 1947 میں کر چکا تھا پاکستان کے ذریعے۔ جہاں دنیا اس وقت مادی جنگوں اور سیاسی مفادات میں الجھی نظر آتی ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی بشارتیں اور پیش گوئیاں ہیں جن کا تعلق ایمان کے غلبے اور حق و باطل کے مارکے سے ہے۔ غزوہ ہند ایک ایسا عنوان ہے جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں کثرت سے ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکے میں شرکت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کی نوید سنائی ہے۔ بالکل عزیر، اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان احادیث کا تعلق قرب قیامت کی علامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے جوڑا گیا ہے، اور جس طرح کے حالات آج ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں اور جنوبی ایشیا میں بن رہے ہیں، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ وقت قریب آ گیا ہے، کیا یہ مارکہ ابھی ہونا ہے یا تاریخ کے صفحات میں درج حملے ہی اس کا حصہ تھے۔ ان تمام باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا علی وقار صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں احادیث کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کی سند اور حیثیت کیا ہے، کیا رہنمائی فرمائی گئی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ تو گزشتہ عید مبارک آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول کرے۔ دیکھیں، یہ جو غزوہ ہند والا موضوع ہے اس کو ہم نے زبردستی میں کنٹروورشل بھی بنا دیا ہے، اور اس حوالے سے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جو تھوڑا لبرل ذہن کا بندہ ہے وہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے، اور جو مذہبی ذہن کا بندہ ہے وہ جو بھی چھوٹا سا مارک ہو تو اس کو غزوہ ہند بنا دیتا ہے۔ اصل چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کل ذخیرے حدیث میں 5 حدیث ایسی ہیں جس میں غزوہ ہند کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، حدیث کمزور بالکل نہیں ہے، سند کے لحاظ سے یہ حسن ہے یا صحیح ہے، یعنی یہ ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں، ائمہ محدثین میں یہ بات طے شدہ تھی کہ ایک غزوہ ہندوستان میں ہوگا۔ 5 حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں مختصر۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ نہ، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی امام ذہبی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور امت کے ساتھ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، یعنی یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہند پر چڑھائی کرے گا۔ اچھا، ایک روایت میں ہند ہے اور ایک میں ہند اور سندھ دونوں ہیں۔ سندھ پر میں جا کے آگے کچھ بات کروں گا، ہند اور سندھ دونوں ہیں، تو اس پر چڑھائی کرے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے گا۔ ان میں جو بچ جائیں گے فتح یاب ہو کر آئیں گے، اس جیسا غازی زمین پر نہیں ہوگا، اور جو مارے جائیں گے اس جیسا شہید زمین پر نہیں ہوگا۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ نے، جب یہ حدیث خود وہ راوی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے سنی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اشتیاق تھا صحابہ کرام کو کہ غزوہ جلدی ہو اور ہم سب اس میں شریک ہوں۔ پھر دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور اس کو فتح کرے گا، اور دوسرا وہ جو دجال کے خلاف امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی اقتداء میں جنگ کرے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کس کیٹیگری کی چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری حدیث پاک میں ہے کہ بیت المقدس، اب یہاں سے اصل مضمون میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بیت المقدس میں بیٹھا ایک مسلم حکمران ہند پر چڑھائی کے لیے فوج کو بھیجے گا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ ہر غزوے کو، ہر مارکے کو بنا دیتے ہیں نا غزوہ ہند، ایسا نہیں۔ یعنی حدیث کے اندر یہ واضح اشارہ نہیں، واضح صراحت موجود ہے کہ جس غزوہ ہند کا حدیث میں اشارہ ہے اس سے پہلے بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا، اور وہاں سے حکم آئے، اور وہ وہاں سے وہ کمانڈ آفس آف کمانڈ ہوگا، چیف کمانڈنگ آفیسر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا۔ وہاں سے دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں گی ان کو کنٹرول کیا جائے گا، اور وہ وہاں سے بھیجیں گے۔ قادری صاحب، جو میں تھوڑا سا سمجھ سکا ہوں کہ بیت المقدس سے یہ حکم جاری ہونا، اس کا مطلب وہ فتح بھی ہو چکا ہوگا اور عروج کا زمانہ ہو، ظاہر ہے فتح ہو چکا ہوگا، وہاں مسلم حکمران عروج کا زمانہ ہو، بالکل۔ اور یہ جو موومنٹس ہیں یہ اس کی پیش بندی ہیں ساری کی ساری، میں اس کی طرف بھی آگے سے اشارہ کر دوں گا۔ اب وہ وہاں بھیجے گا اور وہاں پر وہ مسلمان جائیں گے، فتح کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی پرانی جو اسلام سے پہلے تھیں اور نئی جو اسلام قبول کرنے کے بعد جائیدادیں بنائیں، کاروباری آدمی، میں وہ سب بیچوں اور غزوہ ہند میں جا کے چلا جاؤں، سب بیچ کے چلا جاؤں۔ تو پھر وہ جائیں گے
پھر حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں فتح کریں گے اور وہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے اچھا فلسطین میں لائیں گے اور بیت المقدس میں خلیفۃ المسلمین کے سامنے پیش کریں گے. اور ہند کا اتنا مال غنیمت اور ہند سے اتنا سونا آئے گا جس سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو آراستہ بھی کیا جائے. خلیفۃ المسلمین یعنی خلافت بھی قائم ہوئی ہوگی. خلافت جو بھی اس کے بعد صورت ہوگی, خلیفۃ المسلمین سے مراد ہے کمانڈر ان چیف مسلمان ہوگا, اس کے لیے اصطلاح کوئی بھی ہو اچھا سکتی علی وقار صاحب, یہ بہت ڈفرینٹ اینگل سے آپ نے بات بتائی اور واقعی بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا وہ انٹائرلی کچھ ڈفرینٹ ہے کہ بھائی مسلمانوں کا زوال آنے والا ہے, سب ختم ہو جائے گا, ایک لشکر شروع ہوگا, وہ جائے گا, وہ لڑے گا, اور یہ مطلب دجال آئے, وہ ساری جو مسکنسیپشن ہے نا دین یا تاریخ کے حوالے سے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ ایک بالکل پروسیجرل چیز ہے جس کی طرف وی آر موونگ ٹورڈز. یہ کڑیاں ساری اب یہ کڑیاں وہیں جا رہی ہیں. اچھا, اور اس سے پہلے کچھ احادیث کا اگر ان 5 حدیثوں سے ہٹ کے جائیں تو اس سے پہلے پیش بندی کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق وسطیٰ کا امن ختم ہو جائے گا. اچھا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث صحیح, حضور نے فرمایا جب تم اپنے مشرق میں رمضان کے مہینے میں اور مشرق میں آگ کا ستون دیکھو تو 1 سال کا راشن اکٹھا کر لو. مدینہ کے مشرق میں ایران ہے, ابھی نکالیں, لوگ جوڑ بھی رہے ہیں, ایک ویڈیو بھی آئی نا, مدینہ کے مشرق میں ایران ہے اور حضور نے 2 شرطیں لگائیں, مشرق میں رمضان میں, اور رمضان میں ہم نے مدینہ کے مشرق میں آگ کا ستون دیکھا. جی 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 جی, یہ حدیث کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ یہ کرائسس آپ کو فار دا ٹائم بینگ لگ رہا ہے نا کلوز ہوتا ہوا, یہ بھی کلوز نہیں ہوگا, اس کے اندر اور چیزیں آئیں گی. اب فار دا ٹائم بینگ کلوز ہو سکتا ہے, لیکن یہ چھیڑا چھاڑی چلتی رہے گی, چونکہ اسرائیل جو ہے شیطان کا ایک روپ نہیں ہوتا, وہ نئے نئے روپوں کے اندر آئے گا. اب دیکھیں انہوں نے پورے خلیجی ممالک, مسلمان ممالک کو بھی ڈسٹرب کیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کیا کہتے ہیں وہ مٹی پلیت کی نا, پنجابی کا ہمارے ایک لفظ ہے, اور جتنے بڑے 2 بت بنے ہوئے تھے جی, ایران نے جس طرح سے ان کو روندا ہے, وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, اجازت ہے جی, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنا صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش, 100 حکیم سر بجیب 1 کلیم سر بکف. ٹھیک ہے, اور اقبال کہتے ہیں کہ 100 حکیم اور فلسفی ایک طرف اور ایک بندہ جو کفن باندھ کے نکل آیا وہ ایک طرف, انہوں نے کفن باندھا ہوا ہے نا جی, اور ملیا میٹ نہیں کر دیا سب. بالکل بالکل بالکل, یہ اس طرح. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ واپس آئیں گے, ہند کے حکمران زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور ہند کے سونے سے بیت المقدس کو آراستہ کیا جائے گا. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد آگے ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت کعب سے حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا لشکر ہند کو فتح کر, اچھا اب ہند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, یہ بھی سن لیں. ہند, ہاں, ہند کو اجتماعی قوت نہیں رہے گا, ہند خود بھی انتشار کا شکار ہوگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور پھر اس پر جب چڑھائی ہوگی تو اس سے بالکل ٹیک اوور کر لیا جائے گا. تو گویا یوں یہ ایک ایسا. اچھا, اور جب مسلمان فتح کر کے واپس پلٹیں گے جی, وہ لشکر جو ہند کو فتح کر کے واپس پلٹے گا, جب وہ شام پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ موجود ہوں گے. تو یعنی یہ بالکل قرب قیامت کے قریب چیزیں ہیں, اور یہ صرف اس کی پیش بندیاں ہو رہی ہیں جو کہ ظاہر اچانک سے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. قادری صاحب اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 احادیث کا جو آپ نے حوالہ دیا, پھر مجموعی طور پر آپ نے سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, اور یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو ضعیف نہیں ہیں اور اس پہ اتفاق پایا جاتا ہے. اچھا, ہندو مذہب کے اندر بھی کوئی ایسی پیشگوئیاں موجود ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کی موویز اٹھا کے دیکھیں, ان کی فلمیں اٹھا کے دیکھیں تو غزوہ ہند وہ اس طرح بولتے ہیں, غزوہ ہند کا وہ بڑا ذکر کرتے ہیں, اس سے بڑا خوفزدہ بھی وہ نظر آتے ہیں. تو کیا ہندو مذاہب کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, پیشگوئیاں موجود ہیں؟ ایک بات یہ نشین رکھیں جی کہ مذہب کوئی بھی ہو, ایک تو بات یہ کہ سچ صرف اسلام ہے, دوسری بات یہ کہ مذہب کوئی بھی ہو, اسلام بطور مذہب کسی مذہب کا مخالف نہیں. جبراً اسلام کسی شے کو قائل کرنے کا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کی لبرل اپروچ کا. یہ میں ایک نئی بات کرنے لگا. قرآن میں 2 انبیاء کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ وہ کافرہ تھیں, حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی. اسلام اتنا لبرل ہے کہ ایک شوہر جس کے ماتحت بیوی ہے اور شوہر نبی ہے, اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ جبراً دین قبول کروا دے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اتنی دین کی لبرٹی تھی کہ وہ اس گھر میں رہتی تھی, نبی کا پیغام اپنا دل مائل ہو تو وہ الگ بات ہے, انہوں نے کہا ہم نے پیغام پہنچا دیا, اس کا دل نہیں قبول کر رہا تو جبراً بیوی بھی ہے, لیکن جبراً کبھی ثابت نہیں ہوتا. آپ اس پوائنٹ سے غور کریں.
تو اسلام بطور مذہب کسی کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک خلاف جہاد کب ہوتا ہے؟ جب اسلام کے خلاف سازش سازش ہوتی جہاد کا مطلب ہی لوگوں نے غلط بیان کر دیا۔ جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے، جہاد کا مطلب جہاں لڑائی ہو وہاں لڑ کر لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ بالکل بہترین مثال امام حسین کا جہاد ہے۔ امام حسین یہودیوں کے خلاف گئے تھے یا امام حسین ہندوؤں کے خلاف گئے تھے؟ لہٰذا انتشار اگر مسلمان ڈال رہا ہو تو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہونا جہاد ہے۔ تو لہٰذا وہ ہندو، وہ عیسائی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رہے مسلمان جو انتشار کا باعث ہیں، جو اسلام کے اجتماعی تشخص کو نقصان پہنچائے، جو اسلام کے اجتماعی تصور کو نقصان پہنچائے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، وہ ہندوستان میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ جہاں پہ اسرائیل۔ علی وقار صاحب بالکل جیسے آپ نے بھی کہا کہ شیطان کوئی ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک بار سازش کی اور پھر بیٹھ گیا آرام سے، جیسے مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی امن و امان ہوتا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا معاملہ بھی سمٹتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی سازش کرے گا، پھر یہ معاملہ پھیلے گا۔ تو جس طرح سے دجال کا بھی ذکر ہے، اینڈ آف ٹائمز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کڑیاں پھر کہاں سے جڑ رہی ہیں ایسے؟ یہ دیکھیں حدیث کے اندر یہ صراحت سے اشارہ موجود ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ٹھیک ہے، قیامت کب آئے گی حتمی تو اللہ جانتا ہے جی جی، اور اللہ کا رسول، لیکن کب اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ 1000ویں پر جب 2 صدیاں گزریں گی اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ 1000ویں سے مراد ہے اب اس وقت ہم 1400 میں بیٹھے ہیں، 47 46 47 48 یہ چل رہی ہے دہائی، 1000 گزر چکا ہے، اس پر 4 صدیاں گزر چکی ہیں، لہٰذا ابھی امام مہدی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ جب اگلا یہ 1000ویں پوری ہوگی دوسری اور اس پر 2 صدیاں گزریں گی تو پھر امام مہدی آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اگر 2200 ہجری میں نہیں آتے تو پھر 1000ویں گزرے گی، اس پر 2 صدیاں گزریں گی تو پھر امام مہدی آئیں گے۔ اگر اس 3200 میں نہیں آ سکتے پھر 1000 سال گزریں گے، پھر 2 صدیاں گزریں گے اور پھر امام مہدی آئیں گے۔ یہ احادیث کے اندر تواتر سے اشارہ ہے، یعنی کہ ایک آدھ حدیث نہیں ہے، تواتر سے اشارہ ہے۔ تو گویا ابھی امام، اگر ہم یہی مان لیں کہ جو قریب ترین پیشین گوئی ہے 2200 ہجری کے قریب یہ ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے امام مہدی کے آنے میں اس وقت بھی 500-600 سال ہیں اور یہ چیزیں اسی طرح اس طرف بڑھیں گی۔ اچھا قادری صاحب، ہمیں یہ بھی ذرا رہنمائی کریں، کیا اس حوالے سے بھی کچھ روایات موجود ہیں کہ وہ کون سے گروہ ہوں گے جو غزوہ ہند میں شرکت کریں گے، جن کے لیے اتنی نوید سنائی گئی ہے، جن کے لیے اتنے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ کہاں سے تعلق ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی بڑی کیوریوسٹی ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں لوگ۔ دیکھیں غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کا تعلق فلسطین سے لے کے پاکستان تک ہر مسلم خطے سے مجاہدین آئیں گے، ایک جگہ سے نہیں ہوں گے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا لاٹ یہاں سے جائے گا، چونکہ یہ قریب ترین ہوں گے۔ اچھا، صحیح ہے، قریب ترین ہوں گے، بہت بڑی لاٹ یہاں سے جائے گی، قریب ترین ہوں گے، اور بہت ساری پریپریشنز آپ کو اس حوالے سے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں زہر سے پہلے اس کا تریاق بناتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کی شفا نہ نازل کی۔ ٹھیک ہے، 1948 میں اگر اسرائیل بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج 1947 میں کر چکا تھا پاکستان کے ذریعے، سمجھ آئی؟ بہت خوبصورت، سمجھ آئی ہے نا؟ تو لہٰذا یہ ساروں کا علاج ہو چکا ہے۔ ہر چیز دیکھیں، کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، انسان ہے نا، کام کرنے والے انسان ہیں، مگر اصلاً آپ سمجھ لیں آپ پاکستان کا اپوزیشن کو مستحکم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی۔ ایک وقت تو وہ ہوتا تھا کہ ہمیں پاسپورٹ لے کے لائن میں ایک سائڈ پہ لائن بنوا دیتے تھے، مجھے خود یاد ہے، میں بغداد شریف گیا، کچھ عرصہ پرانی بات ہے جی، تو وہ کیا ہے کہ ہماری لائن ہی الگ تھی۔ تو اب وہ آپ کو صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نہیں یاد آ رہے، فیصل آباد والے، سمندری والے، وہ کہا کرتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں عالمی قوتوں کی ہاں اور عالمی قوتوں کی نہ ہوگی، ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے حالات تو بنتے نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہ ہر کوئی گھٹنے ٹیک بیٹھا ہے۔ تو کریڈٹ ایران کا ہے لیکن سمجھداری پاکستان کی۔ اچھا، اب ڈسکس ہو ہی رہا ہے تو وہ اسرائیل والا وہ جو تل ابیب کے شہر میں کووں کا ہے، اس پر بھی کوئی روشنی ڈال دیں، کالے کوے ہزاروں کی تعداد میں وہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے آ چکا ہے ابابیل کی صورت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر شے کو ایگزیجریٹ کرنے کا بہت ان ریئلسٹک اپروچ ہماری مذہب کے اندر بہت آ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو ایگزیجریٹ کر کے ایک پورا فلسفی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، سائنس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ اب وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی نے فائر کیا ہو اور ایک کہیں پہ کوے بیٹھے ہوں، جس طرح مدینہ میں جاتے ہیں کبوتر ہی کبوتر ہوتے ہیں ایک جگہ، تو وہاں پہ پٹاخہ چلائیں تو وہ سارے اڑ جائیں گے، اس طرح کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی امکانی صورت ہے کہ وہاں پر عذاب کی کوئی صورت ہو، پیش بندی ہو۔ قرآن مجید میں بعض قوموں کا ایسا ذکر ہے کہ ان پر 3 دن پہلے
बादलों का और अजाब के इशारे आने शुरू हुए और वो भाग के इकट्ठे हुए कि बादल आ रहे हैं, बारिश होगी। बड़े दिनों से बारिश नहीं हुई और उन बादलों में अजाब था, आग का। तो लिहाजा ये दोनों इम्कान बाकी हैं, हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कर बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं और हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नहीं करना चाहिए इस मामले को। बहुत शुक्रिया। रियलिस्टिक रहना। हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, दीन भी यही सिखाता है। बहुत शुक्रिया अली वकार कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।